کروڑوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. ہم لیڈ کریں گے, بیٹھیں گے. عوام کو ہم یہ تسلی ضرور دیں گے کہ اگر گولی چلے گی تو پہلے ہمارے سینے پہ لگے گی, اگر وہاں پہ گرفتاری ہوگی تو ہمیں گرفتار کر کے لے جائے گا. کہیں پہ یہ عمل پھر سے نہیں دہرایا جائے گا کہ وہ قائدین بیچ میں سے غائب ہو جائیں گے اور عوام اداروں کے نعرے پہ چھوڑیں گے. حکومت بھی آخری وکٹ پہ کھیل رہی ہے اور ہم بھی آخری وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. ہمارے پاس بھی گنجائش مزید نہیں ہے. آپ کی تنظیم اتنی ناکارہ, اتنی نااہل ہے آپ کے عہدیدار کہ آپ 10,000 لوگ نہیں اکٹھے کر سکے اڈیالہ میں. جیسی انہوں نے کہا کہ اقبال پارٹی کو میں کچھ کہتا ہوں وہ تو بات ہی نہیں مان رہی, تو میں نے رونا شروع کیا. 10 منٹ تک وہاں پہ میں روتا رہا اور غصے سے روتا رہا کہ وہ قائد جس کی وجہ سے, جس کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ عہدے ملے ہیں, ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں, اس کی بات نہیں مان رہے. میں نے کہا کہ وہاں پہ بھی نہیں, میں نے یہ بات کی کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سارانہ کا سلام قبول کیجیے گا. سارانہ یوٹیوب چینل, فیس بک پیج پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ہمیشہ خیر و برکت رکھے, آپ پہ, آپ کی آل اولاد کے اوپر خیر و برکت رکھے, آپ کو ذہنی, جسمانی, روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. آج میرے ساتھ موجود ہیں کے پی سے ایک ایسے رکن اسمبلی جنہوں نے عمران خان سے اپنی محبت کی اور اپنے وفا کی سب لفظوں سے قیمت ادا نہیں کی, پریکٹیکلی عمران خان سے محبت اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی قیمت ادا کی. اگر میں یہ کہوں کہ کے پی کے اندر جتنے بھی سی ایم آئے, وہ خٹک ہوں, محمود ہوں, وہ گنڈا پور ہوں, وہ سہیل آفریدی ہوں, انہوں نے پاکستان پیپلز پی ٹی آئی کے لوگوں کو مایوس کیا, بلکہ عمران خان کو مایوس کیا. وہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بتایا کہ نہیں, وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو عشق عمران میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. ایسے ہی ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں محمد اقبال خان آفریدی صاحب, اور ان کا تعارف کی ضرورت نہیں, آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس ٹائم علیمہ خانم کی جو اسٹریٹ موومنٹ کے پی میں چل رہی ہے, اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل طاقت جو ہے اس کے پیچھے وہ اگر کوئی شخص ہے تو وہ اقبال آفریدی ہے. اور کے پی میں اگر آج مومنٹم بن رہا ہے تو اس کا کریڈٹ کہیں نہ کہیں اقبال آفریدی کو ضرور جاتا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ کے پی کی سیاست, سہیل آفریدی کی سیاست, عمران خان کی رہائی, 5 اگست کے معاملات, یہ کہاں پہ جا رہے ہیں اور کیسے اس کو سلجھایا جا سکتا ہے. اقبال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ جی. جی 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 بولے. اقبال صاحب, میرا تو آپ کے ساتھ پہلا انٹریکشن ہے اور پہلی دفعہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پہلی دفعہ آپ کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے, لیکن میرا یوٹیوب چونکہ بہت محبت کرنے والے لوگ دیکھتے ہیں اور اس پہ آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا اس کا رسپانس سے. مجھے پہلا سوال سیدھا, کوئی بولے اس کے بغیر, جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ 5 اگست تک آپ کوئی کے پی میں کوئی ایسا انقلاب لے آئیں گے, عوام موبلائز ہو جائیں گے, لوگوں میں کوئی تحریک پیدا ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اسٹریٹ موومنٹ بہت مجبوری میں شروع کی ہے اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ علیمہ خان کی یہ 2 سال تک اڈیالہ کے سامنے بیٹھنا, ہر منگل وہاں پہ احتجاج کرنا, اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے عدالت جانا اور پھر وہاں پہ جا کے بیٹھ جانا. کبھی یہ اٹھا کے لے جاتے, چکری میں چھوڑ جاتے ہیں. پارٹی کو بھی بارہا انہوں نے کہا کہ پریشر ڈلوانا ہے اور آپ لوگوں نے نکلنا ہے, لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں, یہ یہاں تک جب آئے ہیں تو آگ کی دریا عبور کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں. لیکن آپ اسٹیٹ کی ظلم و زیادتی کو بھی تو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ عمر ایوب صاحب جو منجے ہوئے کھلاڑی تھے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, حامد رضا کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. ایسے بہت سارے شخصیات تھے جو ہمارے قومی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تھے, ان کو جو ہے نا فارغ کر دیا گیا اور ان پہ کیسز بنائے گئے. تو خوف کی فضا ہے, کوئی غدار نہیں ہے, کوئی باغا نہیں ہے, لیکن اس خوف کی فضا میں بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں جو گراؤنڈ پہ بھی کھیل رہے ہیں, وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ ان پہ حکومت کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے وہ ظلم و جبر کی وجہ سے تھوڑے سے وہ خاموش بیٹھے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں. لیکن ابھی اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بہنیں جو مجبور ہو کے خود نکلی ہے, تو یہاں ہم اس کے لیے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں پہ بھی یہ جائے گی, یہاں پہ کوئی خرچہ ہوگا, یہاں پہ لوگوں کا نکلنا. لیکن علیمہ خان کی پوزیشن عمران خان جی سی ہے, جیسی ہی وہ کہیں پہ پہنچ جاتی ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ وہاں پہ مجمع بن جاتا ہے. لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں, بڑی عزت سے پیش آتے ہیں. لہٰذا ان کی ایک وجہ ہمیں ضرور ہوگی کہ پارٹی جو خیبر پختونخوا میں کئی بار ہم اسلام آباد جا چکے ہیں, ڈی چوک جا چکے ہیں, 26 پہ وہاں پہ دھرنے ہو چکے ہیں, اس کی وجہ سے جو ڈسہارڈ لوگ تھے وہ پھر سے ایک ہو گئے ہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں, جس طرح آپ نے کہا کہ 5 اگست کو جب علیمہ خان لیڈ کرے گی تو یاد رکھنا ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. اور یہ پچھلی بار کی طرح ہم واپس نہیں آئیں گے, نہیں ہم کوئی بندوق لے کے جائیں گے,
لیکن یہ ہے کہ ہم لیڈ کریں گے، بیٹھیں گے، عوام کو ہم یہ تسلی ضرور دیں گے کہ اگر گولی چلے گی تو پہلے ہماری سینے پہ لگے گی، کہ اگر وہاں پہ گرفتاری ہوگی تو ہمیں گرفتار کر کے لے جائے گا. کہیں پہ یہ عمل پھر سے نہیں دہرایا جائے گا کہ وہ قائدین بیچ میں سے غائب ہو جائیں گے اور عوام اداروں کے نرغے پہ چھوڑیں گے. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. ہم منظم طریقے سے جہاں پہ بھی علیمہ خان کہے گی، اس کا ڈیمانڈ جو ہے وہ اڈیالہ ہے، ہم جائیں گے، بیٹھیں گے. اور یاد رکھنا یہ ایسا پریشر ہوگا کہ اقبال حکومت بھائی، برداشت نہیں کر اقبال سکے گی. بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ کوئی غدار نہیں ہے، تو سیل آفریدی سے جو امیدیں باندھی گئی تھی وہ پوری کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیے، سہیل آفریدی جس ذمہ دار کرسی پہ بیٹھا ہے، تقریباً 4.5-5 کروڑ کا نمائندہ ہے، اور اس ذمہ دار کرسی کی بہت سارے اور بھی ذمہ داریاں ہیں. اگر ایک چیز پہ یہ فوکس کریں اور یہ موقع کے لیے یہ وہ طاقت نہ رکھ کے، جس طرح یہ 5 اگست آ رہی ہے، اور وہ ضائع کرے اور یہاں پہ کوئی خدا نخواستہ ہماری حکومت چلی جائے، تو مجھے بتائے کہ یہاں پہ پھر پوزیشن کیا ہوگا. یہ وہ کھلاڑی ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ کھلاڑی ہے، وہ خان کا سپاہی ہے. لیکن وہ دیکھ رہے کہ اگر میں جتنا بھی اس وقت میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے. ایک یہاں پہ جو ہے نا عوام ڈسارڈ ہے. ابھی ایک مومنٹم بن گئی ہے، 5 کو جلسہ ہوگا اور اس میں اعلان ہوگا، اور اعلان جو ہوگا اس میں سب سے پہلے سہیل آفریدی آگے ہوگا. سب سے پہلے. ابھی گنجائش ہی نہیں بچی ہے نا جی، پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی فائنل راؤنڈ ہے، سیمی فائنل ہمارا جلسہ ہے، اور فائنل راؤنڈ جو ہے نا وہ جو مارچ ہے نا جی اڈیالہ کی طرف، وہ فائنل راؤنڈ ہے. اور اسی طرح بھی نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اسٹیٹ کو پہلے بتا رہے ہیں، حکومت کو پہلے بتا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حکومت آپ کو لیز پہ کہیں نہیں ملی، یہ ہماری حکومت ہے، آپ پاکستانیوں کی حکومت ہے. آپ ہوش کے ناخن لیں، یہاں پہ آئین ہے، قانون ہے، یہاں پہ عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مکینہ ہے. آپ بیٹے فیصلہ کریں کہ ایک بندے کو دیوار میں چننے کے لیے جو کر رہے ہیں، پاکستان کی امیج بھی خراب کر رہے ہیں، یہاں پہ آئین کو قانون کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں. کل آپ کو کوئی معاف نہیں کرے گا. یہ پہلے سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم آئین و قانون کے دائرے میں جا کے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں خان کی رہائی کے لیے، اس کے علاج کے لیے. لہٰذا اگر آپ یہ موقع ہمیں نہیں دے رہے، ہمیں سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے، ظلم و جبر، پاکستان میں کیا رہ گیا ہے؟ لہٰذا اگر یہ پاکستان کی امیج خراب کرے گا، آئین و قانون کا حلیہ بگاڑے گا، تو پھر ہم سے یہ توقع نہ کرنا کہ ہم جا کے وہاں پہ ان کو کوئی ریلیف دیں گے. ہم بالکل بیٹھیں گے، ہم جانوں پہ کھیل جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، لیکن پھر واپس ہم نہیں آئیں گے. یہ پہلے سے یہ دیکھیں کہ جو قانونی رائٹ ہے عمران خان کی، جو جیل مینول ہے، جو آنکھ کی علاج ہے، جو ملاقاتوں کا مسئلہ ہے، جو ان کی قانونی چارہ جوئی ہے، جو ان کی کیسز یا وہاں پہ جو آئینی تقاضی پوری نہیں کری، یہ سارے دیکھ کے وہاں پہ فوری طور پہ وہاں پہ اقدامات کرے. ٹھیک ہے اقبال بصورت بھائی. ہی دیگر جی اگر جی جی وہاں پہ کوئی مسئلہ بن جی جی جاتا جی ہے بولیں بولیں. تو ذمہ دار یہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے پشتوں میں تو کہتے ہیں ذمہ داؤ. دار یہ ہوں گے نا جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسے پشتوں میں کہتے ہیں داؤ غلطی گنجائش نشتا، آپ پی ٹی آئی کے پاس بھی غلطی کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، آپ انہیں پورا بس پورا ہم کھیلا. دیکھیں، حکومت بھی آخری وکٹ پہ کھیل رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی اختلافات ہیں. سب جانتے ہیں کہ پیپل پارٹی، نون لیگ اور اداروں کے درمیان، اور ہم بھی آخری وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. ہمارے پاس بھی گنجائش مزید نہیں ہے، کیونکہ 2-2.5 سالوں میں ہماری انرجی جس طرح ضائع کی گئی، ہم نے جس طرح وہاں پہ جا کے ہمارے ورکر، ہمارے عہدیدار، ہمارے قائدین ہمارے جیلوں میں چلے گئے، اس کو شہید کیا گیا، تو اسی طرح ہماری انرجی کم ہوتی گئی. ابھی لاسٹ موقع ہے ہمیں کہ ہم بھی پوری طرح سے کھیلے، اور حکومت بھی اب آخری وکٹ پہ ہے. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ نیون لیگ رہے گا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ پوزیشن رہے گا. لہٰذا اس سے پہلے یہ سوچے، اس سے پہلے وہ اقدامات کرے. 2-3 اقدامات ہے. فرسٹ یہ، میں کسی بغیر مشورے کے کہ آپ خان کا علاج ہے، وہاں پہ جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں ہیں، وہاں پہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ قانونی تقاضے جو ہے وہ تمام پوری کریں. یہ توشخانہ کا جو کیس ہے وہاں پہ لگا ہے. ابھی عدالت کی طرف سے جب حکومت سے مانگا ہے کہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ دیگر لوگوں نے کتنے کتنے سامان اٹھا کے لے گئے ہیں توشخانے سے، ہمیں لسٹ پرووائڈ کرے. ابھی تک 2 سالوں میں وہ لسٹ پرووائڈ نہیں گئی. ٹھیک تو ہے مجھے بتائے کہ کون سے قانونی تقاضے، اقبال بھائی، مجھے کون سے قانون کے مطابق ایک بات کا جواب دیں کہ آپ لوگوں نے ایک رٹ کی کہ 26 نومبر کو آپ کے لوگوں کو شہید کیا گیا، عدالت آپ کو بلاتی رہی، بیرسٹر گوہر نہیں گئے، کوئی گواہ نہیں گیا، کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں ایسی ہے کہ وہ شک کی نگاہ سے بھر کر دیکھتے ہیں، اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ جلسوں میں دیکھیں کہ ان لوگوں کا انٹری ختم ہو گیا ہے. کہ ایک تو یہ کہ جو پارٹی رجسٹریشن ہے، 2.5 سالوں میں پارٹی کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ریزرو سیٹ چلے گئے، اور اسے حکومت کو جو عددی اکثریت ہے وہ مل گئی، ہماری ریزرو سیٹ مل گیا. دوسری یہ جو 26 نومبر کا کیس ہے، اس میں میں نے دوسری جگہ سے بھی پڑھا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ ہماری حاضری نہیں ہے. تو اسے پوچھا جائے گا، خان نے آنا ہے، اور یہ سب جو ہے نا سامنے بیٹھ کے یہ تمام فیصلے ہونے ہیں. لہٰذا جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے خان کی کیسز میں ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں ملی، جو آئینی قانونی ہمارا حق تھا قائدین کا جو وہاں پہ پرووائڈ کر سکے، یا اسی طرح 26 نومبر میں جو شہداء ہے
وہاں پہ جو ان کی کیس ہے اس کی پیروی نہیں کی گئی، تو اس میں جو ہے نا ان لوگوں کو پارٹی کی طرف سے پورا پنشمنٹ ملے گا. ہم کسی کو بخشنے والی نہیں ہے. یاد رکھیے کہ پارٹی یہ انصاف پہ مبنی پارٹی ہے. ان کا قائد عمران خان کے اس کا نظریہ اور نیریٹو اگر پاکستان سے باہر ان کو بھجوائے تو خدا کی قسم اگر یہ بندہ سعودی عرب چلا گیا، یہ کسی اور ملک چلا گیا اور ان کو زبردستی وہاں پہ یہ ایسا ماحول بنا دے گا کہ وہاں پہ یہ وزیر اعظم بن جائے گا. یہ اس طرح بندہ نہیں ہے. ان کو تو اللہ نے مسیحا دیا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں 13 پارٹیاں اور اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں یہ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں، اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بھی گل لگے، اس کے لیے قربانیاں بھی دے، اس کے لیے ریزائن بھی دے، اس کے لیے جیلوں میں بھی چلے اور ہم پہ گولیاں برسائے، ہم شہید بھی ہو، ہم مجرم بھی ہو. اقبال بھائی یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو جو کر رہی ہے نون لیگ جو کر رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے کون سا سنجیدہ اقدام کیا ہے؟ 26 نومبر کے علاوہ پی ٹی آئی کی قیادت نے کہاں پہ سنجیدگی سے عمران خان کے لیے کوئی مہم چلائی، کوئی ریلی نکالی، کوئی جلسہ کیا، کوئی باہر نکلے؟ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی قیادت نے کیا کیا؟ دیکھو 26 نومبر 9 مئی کے بعد بڑا واقعہ ہے، بڑا سانحہ ہے. اس طرح معمولی تو نہیں ہے کہ اگر کوئی 15-20 لاکھ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے درمیان جو ہمارے قائدین کی تھی اس کا غائب ہونا، اس پہ گولیاں چلانا، اس کو تنہا چھوڑ دینا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہاں پہ جب فائرنگ ہو رہی تھی تو میں وہاں پہ کڑا میں اسپیچ کر رہا تھا، لیکن وہ فلوٹ ہمارے پاس نہیں تھی. ہمیں تو ہر جگہ پہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اس کی وجہ تو سب جانتے ہیں کہ نہیں چاہتے ادارے، نہیں چاہتے حکومت کی لیڈ کر سکے. اگر مجھے لیڈ کے لیے چھوڑتے تو خدا کی قسم یہ فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا. اس طرح میں خان کو وہاں پہ اس اندھیروں میں اس گرمیوں میں نہ چھوڑتا. لہٰذا وہ 26 نومبر کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس سے سارے ورکر ڈے اسٹارٹ ہوئے، اس سے اس کی فیملی ڈے اسٹارٹ ہوئے، اس سے خوف کی فضا بنی ہے جس کو بنانے میں ہمیں بہت عرصہ لگا اور ہم ہر جگہ پہ چلے گئے. ٹھیک ہے ان کو جو ہے اقبال نا، بھائی یہ بتائیں کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ سنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تنظیم میرے کہنے پہ نہیں چل رہی، تو کیا کوئی نام بھی لیا انہوں نے؟ نہیں جی یہ تو مسئلہ ہے نا جی. میری جب ملاقات ہوئی تھوڑا سا، یہ سہیل آفریدی سے پہلے کی بات ہے جی. جب میری ملاقات ہوئی تھی تو وہ بہت پہلے کی بات ہے. جب میں بیٹھا تھا میرے ساتھ 2-3 بڑے بڑے شخصیات اور بھی بیٹھے تھے. ایک علامہ راجہ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک جو ہے نا ہمارے ساتھ نور الحق قادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اور باتیں ہوتی رہی. جب بھی جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اقبال پارٹی کو میں کچھ کہتا ہوں وہ تو بات ہی نہیں مان رہی ہے، تو میں نے رونا شروع کیا. 10 منٹ تک وہاں پہ میں روتا رہا اور غصے سے روتا رہا کہ وہ قائد جس کی وجہ سے، جس کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ عہدے ملے ہیں، ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، اس کی بات نہیں مان رہے. میں نے کہا کہ وہاں پہ بھی نہیں، میں نے یہ بات کی کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن خانے کی دوسری ملاقات میں اس کو موقع دیتا ہوں کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آپ نے 6 دن بعد آنا ہے، عید کے 6 دن آپ نے آنا ہے. اس وقت سے لے کر میں عدالتوں میں بھی چلا گیا. میں پارٹی کی طرف سے اس لسٹ میں بھی میرا نام آیا، لیکن میری پھر ملاقات نہیں ہوئی. لیکن ایک بات میں نے کہی وہاں پہ بھی کہ جو خان کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. کیونکہ یہ تحریک اگر خان چلا رہے ہیں تو اپنی مفادات کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے. وہ اللہ مجھے قسم اٹھا کے لے، میں قسم پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے خان کر رہے ہیں اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، اس عوام کے لیے کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آئین کی وائلیشن ہے، قانون کی وائلیشن، وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کے اوپر اسمبلی میں بھی بین لگ گیا تھا، کیا ہوا تھا ایسا کہ آپ کے اوپر بین لگا دیا اسمبلی میں؟ تو بس یہ تو ڈرامے ہوتے ہیں نا جی. اس کی 2-3 وجہ تھے. یہ جب بجٹ اجلاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیو آر بنا رہے ہیں اسمبلی چلانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اسمبلی چلانا یہ حکومت کا کام ہے، اپوزیشن کا وہاں پہ اللہ گلہ احتجاج جو غلط کام ہوتا ہے اس پہ تو احتجاج ہی کرنا ہے. ہمارا کون سا حق بنتا ہے یا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیو آر بنائے، سوپی بنائے کہ ہم نے نہ تو وہاں پہ احتجاج کرنا ہے، نہ ہی وہاں پہ ہم نے قرم پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور نہ ہی خان کی پکچر وہاں پہ لانے. تو وہاں پہ میں تو احتجاجن جو اجلاس ہے، جو پارلیمانی اجلاس تھا، میں نے کہا یہ میں اجلاس کی قرم کی نشاندہی بھی کروں گا، وہاں پہ احتجاج بھی کروں گا. یہ ہمارا حق ہے. خان نے کہا ہے کہ اسمبلی بزنس نہیں چلانا ہے. تو وہاں پہ جب میں نے دوسری دن نشاندہی کی، وہاں پہ جو ہے نا پھر مجھے تو اسپیچ نہیں دے رہے تھے، کوئی 2-3 مہینے سے نہیں دے رہے. تو وہاں پہ ہمارے لوگ اٹھ گئے کہ میں نے خواجہ آصف کو کہا کہ صبح آپ نے ایک اسپیچ کی، پھر دوپہر کو دوسری اور شام کو تیسری کر رہے ہو، تو کیا ہم ممبر کو ہم اسمبلی نہیں ہے؟ ہمارا حق نہیں بنتا؟ ہمارے حلقے میں آپریشن ہو رہی ہے، ہمیں بھی دے. تو اس پہ جو ہے نا ہمارے لوگ بھی اٹھ کے مجھے مارنے اور مجھے گالیاں دینے کے لیے آ گئے. تو پھر اسپیکر نے دوسری دن جو ہے نا وہ کہا کہ اقبال نے گالیاں دی ہے. میں نے کہا آپ کے پاس تو کیمرے ہے، ایوان ہے، یا ہر سائڈ پہ آپ کے کیمرے لگے ہوئے، دیکھیں اس طرح نہیں ہے. انہوں نے الزام بھی مجھ پہ لگایا. اور پھر میں نے جو قرم کی نشاندہی کی وہاں پہ کہ آپ کا قرم پورا نہیں ہے اور آپ جو لیجسلیشن کر رہی ہے انلیگل ہے، آپ قرم پہلے پورا کرے پھر چلائے. اچھا سسپینڈ کیا گیا. لہٰذا یہ
بجٹ میں آپ دیکھیں نا جی، بجٹ میں خاص چیز جو دیکھیں، کوئی احتجاج نہیں ہوا، وہاں پہ اسموتھلی بزنس چلتا رہا، اقبال بھائی اور وہاں پہ رکیں پاٹا کا جو رکیں اسٹیٹس اقبال تھا بھائی، 3 ایک منٹ رک جائیں. آپ کہہ رہے ہیں سموتھ سارا کچھ ہوتا رہا، تو پی ٹی آئی کی قیادت اور قومی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہیں وہ بھی پھر مجرم ہیں، وہ بھی پھر اس کا مطلب ہے وہ ملے ہوئے حکومت کے ساتھ اور وہ حکومت کو آسانیاں فراہم کرتے ہیں. دیکھو یہ تو دیکھیں